السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق۔ دوستو، آج جب میں صبح اٹھا تو میں اپنے دوستوں کے کچھ میسیج سن رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں شہباز بٹ صاحب، ان کو بھی عادت ہے میری طرح کافی جلدی اٹھ جانے کی۔ بشیر صاحب ہیں، اور بھی کچھ کافی دوست ہیں جو کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی وقت یہ تحریر ایک میرے ذہن میں آئی اور میں نے کہا چلے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ جب لکھی تو پھر کہا چلے اس پہ ایک ویلاگ کر لیتے ہیں۔ تو جان عزیز، تہجد کے وقت کی آوازیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ویسے تو خاموشی جیسے گھٹا بن کے چھائی ہوتی ہے، ایک پرسکون سی خاموشی ہوتی ہے، لیکن ان خاموشیوں میں بہت سی آوازیں چھپی ہوتی ہیں۔ خاموشی کا بھی جان عزیز ایک اپنا ہی شور ہوتا ہے، خاموشی کا بھی ایک اپنا ہی سکون ہوتا ہے۔ اس خاموشی میں وحشت نہیں ہوتی جو صبح تہجد کے ٹائم ہوتی ہے، کبھی آزما کے دیکھیں۔ یہ بارش کے شور جیسی ہوتی ہے، دھیمی دھیمی سی درختوں اور میدانوں سے ہوتی ہوئی بارش کہ جیسے ایک شور محسوس ہوتا ہے نا، یہ آوازیں ویسی ہوتی ہیں۔ تہجد کی خاموشی بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ اور پھر گلی سے گزرتے ہوئے کسی رات کے مسافر کی خود کلامی، اور پھر پہرے دار کا یوں لاٹھی کا ٹک ٹکانا، جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ سیکورٹی والے کا وہ دھیمی آواز میں ہارن کا بجانا، اور پھر کسی ہمسائے کی بلیوں کا گڑگڑانا، اور کسی چھوٹے سے بچے کا وہ خوبصورت اور میٹھا میٹھا رونے کی آوازیں، اور بعض دفعہ تو کسی فیکٹری میں کسی بہت بڑی لوہے کی پلیٹ کے گر جانے کی آواز، یا دور سے ریل گاڑی کے گزرنے کی آواز، یا پٹریوں کے چینج ہونے کی آواز، یا کسی سڑک کے اوپر رکشے کے رک جانے اور پھر اس کے دوبارہ چلے جانے کی آواز، یہ سب آوازیں خاموشی کا حصہ بن جاتی ہیں اور خاموشی ہی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ جو اس وقت کی آوازیں ہوتی ہیں ان کی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، نہ سننا چاہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتی۔ اور اپنے ہی کمرے میں چھوٹے بچوں کے سونے کی آوازیں یا بڑوں کے خراٹے لینے کی آوازیں بھی دل کو سکون پہنچاتی ہیں، اور انسان دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں کسی بچے کا الارم بج جانا اور اس کا سوتے سوتے اس الارم کو بند کر دینا اور پھر سو جانا، یہ بھی ایک خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ دوستو، تہجد کا وقت یوں ہی نہیں میں کہہ رہا، یہ بڑا ہی خوبصورت رحمتوں والا وقت ہوتا ہے۔ اس کے اپنے ہی فائدے ہیں، اس کی اپنی ہی رحمتیں ہیں، اور اس پہ اللہ کا اپنا ہی نزول ہے۔ اور اسی وقت جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نوافل پڑھ کے دوبارہ اپنے بیڈ پہ چلی گئی ہے اور گچھو مچھو سی ہو کے لیٹ گئی ہے، آج کل سردیوں کا موسم ہے، لیکن اس کے تسبیحوں کے دانوں کی آواز اور تسبیح کا دانہ آگے پھینکنے کی آواز ایک خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ وہ بندہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے شریک حیات لیٹی تو ہوئی ہے، لیکن وہ مسلسل اس کی طرف دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ دوستو، آج میں تہجد کو کسی اور طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہجد کی جو نماز ہوتی ہے نا، وہ فیملی کی نماز ہوتی ہے۔ شاید یہ واحد نماز ہے جو میاں بیوی اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد وہ دونوں اکٹھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ نے جو اس کو رحمت کا وقت تصور بتایا نا ہمیں،
میں سمجھتا ہوں بڑا ہی لاجواب اس کے. کبھی آپ اٹھ کے دیکھیں, کبھی دونوں نماز پڑھ کے دیکھیں, اس وقت آپ کو بڑا ہی سکون محسوس ہوگا فجر سے پہلے والا, اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی فیملی کی نماز ہوتی ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ فیملی کی نماز اس طرح ہوتی ہے, میرا ایک ذاتی تجربہ ہے, اور شہباز بٹ صاحب آپ کا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ جب شریک حیات تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے نا, تو اس کے دانے جب آگے کو یا پیچھے کو شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ آوازیں بڑی دل کو بھلی سی لگتی ہیں. وہ ہلکی ہلکی سی ٹک ٹک کی آواز دل کو بھی سکون پہنچاتی ہیں اور دماغ کو بھی فریش کر جاتی ہیں. بندے کے کانوں کو نا یہ صبح کی آوازیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. تہجد کا کہنے کو تو یہ خصوصی طور پر نا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں پڑھی جاتی ہے. تہجد کی جو نماز نا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن میں نے ابھی بتایا یہ میری نگاہ میں یہ فیملی کی بھی نماز ہوتی ہے, میاں بیوی کی بھی نماز ہوتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کی فیملی نماز کو دیکھ کے نا زیادہ جوش میں آ جاتی ہیں. وہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول زیادہ کر دیتا ہے. دوستو, کچھ دن آپ کو محسوس ہوگا, پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی. آپ یقین جانیں, کبھی صبح اٹھ کے دیکھیں اور تہجد پڑھ کے دیکھیں, بڑا سکون ملتا ہے. آپ کا اپنی فیملی سے محبت 100 گنا نہیں 1000 گنا بڑھ جاتی. اور پھر میں کہوں گا کہ وہ جو صبح کی خاموش آوازیں ہیں نا, وہ آپ کو بہت کچھ دے جاتی ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ سب کو یہ فیملی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.